لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو قرآن مجید کے درس کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہمارے سامنے ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگے تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے گردش کرتا ہے جیسا کہ خون، اور یہ کب انسان کی سوچ اور اس کی فکر کو غلط راہ پہ ڈال دے پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان انسان کو کسی اور طرف لے جائے، تو انسان قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا ہوں تو اعوذ باللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم، اس شیطان مردود سے، یعنی کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کو میرے لیے باعث ہدایت بنا، نہ کہ میرے لیے باعث گمراہی۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بندے کو سکھائی کہ آپ جب قرآن مجید پڑھنے لگیں تو پہلے یہ دعا کر لیا کریں۔ اب اس کے بعد پھر یہ کہ سورۃ الفاتحہ کی خود بہت زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہت زوردار قسم کی آواز سنی اور یوں آسمان کی طرف دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول آج یہ جو آسمان کا دروازہ کھلا ہے آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا۔ فرمایا اللہ کے رسول آج جو فرشتہ زمین پہ نازل ہوا ہے آج سے پہلے یہ کبھی زمین پہ نہیں اترا۔ اب یہ جو فرشتہ آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری دی۔ فرمایا اللہ نے یہ 2 نور خاص طور پہ آپ کو عطا کیے ہیں۔ تو وہ 2 نور کون سے تھے؟ یہ ایک سورۃ الفاتحہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ فرمایا کہ یہ وہ 2 نور ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں کیے گئے، اور فرمایا کہ جو انسان یہ دونوں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ کے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نہ تورات میں یہ نازل کی، نہ زبور میں یہ نازل کی، نہ انجیل میں یہ نازل کی، اور نہ خود قرآن میں اللہ نے اس جیسی کوئی صورت دی ہے۔ تو بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور اس صورت کے پھر مختلف نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اور اسی نام سے یہ صورت بہت زیادہ مشہور ہے۔ فاتحہ عربی زبان کا لفظ، اور اسے اردو میں اس کا مطلب ہے کھولنے والی۔ تو دراصل اس کے 2 معنی مفسرین اکرام نے بیان کیے کہ فاتحہ ایک تو اس لحاظ سے ہے کہ جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور کون سا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ رستہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس میں جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔
وہ سیدھا رستہ، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہ دے دیا۔ اس لحاظ سے یہ سورۃ الفاتحہ اس کا نام رکھا گیا۔ پھر اس سورت کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا گیا۔ تو ام الکتاب اور ام القرآن اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ سارے کے سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے جو پورے قرآن میں بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں رکھ دیا۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے تو عام طور پہ ہمیں 3 مضامین جو ہیں وہ بار بار سامنے آئیں گے، اور ہر مضمون کے آخر میں ایک ہی نتیجہ ہم نکالیں گے: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہی 3 مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیے: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 3 آیات یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قیامت کے احوال اور یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت کو بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ رسالت کو بیان کر رہی ہے کہ سیدھا رستہ اس وقت تک انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ تینوں مضامین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا۔ اس سورت کا ایک اور نام بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ ہے الشفا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں شفا رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت بیان کی، فرمایا کہ ہم ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، تو سفر پہ جا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ جس طرح سے آج ہمارے ہاں سفر بہت آسان ہے، تو اس وقت اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ تو کہتے کہ ہمارا سفر میں سامان ختم ہو گیا، اور قریب ہی ہم نے ایک بستی دیکھی، تو وہاں پہ جا کے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو آپ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ تو ان بستی والوں نے کھانے دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی یہ لوگ تھوڑا سا دور نکلے تھے کہ اس بستی کے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ اب وہ لوگ واپس آئے اور آ کے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے، تو کیا آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس چیز کا علاج کر سکے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ تو اب سارے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے اور دم کیا، دم کرتے ہی وہ انسان ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب واپس آ گئے۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے بندے کیا پڑھ کے آئے ہو کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی؟ کہا مجھے کیا آتا ہے، میں گیا اور میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور میں نے پڑھ کے دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اس صورت میں۔ اور پھر بہت سے مواقع پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی انسان کو کوئی ایسی تکلیف محسوس ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر لینا چاہیے۔ تو اب اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفا تو رکھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شفاء لما فی الصدور، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون قرآن مجید میں رکھا ہے، اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ لیکن دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہوگا ہمیں، کہ صرف قرآن مجید کو شفا کا باعث بنا لینا یہ اصل مقصد قرآن مجید کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو گلوں میں لٹکا لیں، قرآن مجید کی آیات کو ہم لکھ کے پانی میں ڈال کے اس کو پیتے رہیں، اور قرآن مجید کی آیات کوئی فوت ہو گیا تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر کوئی نیا گھر ہم نے بنایا پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے پڑ رہا، قرآن مجید بند پڑا ہوا ہے الماریوں میں۔ یہ اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا وہ انسان کو سیدھی راہ پہ لگانا ہے، وہ انسان قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو ہم نے یہاں پہ دونوں چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ قرآن مجید یا تو فوتکی پہ پڑھا جائے گا، یا کسی نئے گھر، نئی گاڑی، نئی فیکٹری پہ پڑھا جائے گا، یا کسی نئی دکان پہ پڑھ لیں گے، یا یہ تعویذ وغیرہ کے لیے رہ گیا۔ تو یہ بالکل اس مقصد کے لیے قرآن مجید نہیں ہے، اصل مقصد فوت ہو گیا۔ پھر تو اجازت ہے، اور اجازت بھی اس طریقے سے ہے کہ جس سے شرک کی بدبو نہ آئے،
تو یہ اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں کہ تعویذ بنا کے لٹکا لینا اور ساری کی ساری چیزیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں خود دم کریں، ٹھیک ہے، اگر کسی سے بھی کروا رہے ہیں تو وہ ضرور کروائیں، لیکن یہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ سورۃ الفاتحہ میں الشفا اس سورت کا نام اللہ نے رکھا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا تعارف تھا، اس کی فضیلت تھی اور اس کے کچھ نام تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا، اور قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز میں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھیں، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرے، وہ اللہ کے نام سے شروع کرے، ٹھیک۔ تو اور ہر وہ کام جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نامکمل ہوتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلے بتایا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا ایک اصول جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم جب اکثر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو تلاوت کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ اب ہم تلاوت کر رہے تھے ایک روٹین کے ساتھ، درمیان میں کسی کی کال آ گئی یا کسی سے بات کرنے لگے، تو ہم بات کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوبارہ تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دوران تلاوت اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے، کسی سے بات کی ہے یا کسی کی کال آ گئی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ تلاوت میں خلل آ گیا نا، تو خلل آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تلاوت کے دوران خلل آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ پڑھ کے تلاوت شروع کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس وقت پڑھیں گے جب ہم تلاوت کر رہے ہیں اور ایک سورت ختم ہو کے دوسری سورت کا آغاز کر رہے ہیں، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو یہ چند مختصر سی باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر کل ہم یہیں سے آغاز کریں گے اپنے درس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ۔